اردو کہانی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صداقت صاحب کا بڑا بیٹا رفاقت پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ایماندار پولیس انسپکٹر تھا۔ اس کے بعد شائستہ BCom فائنل میں اور چھوٹی بیٹی شازیہ انٹر میں زیر تعلیم تھی۔ صداقت صاحب کی موٹر سائیکل پارٹس کی شاپ تھی اور رفاقت کی حلال کمائی سے مناسب گزر بسر ہو رہا تھا۔ اسی دوران معمول کے مطابق رفاقت کا کراچی کے ہی دوسرے مقامی پولیس اسٹیشن میں تبادلہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا اس کی حدود میں بڑے پیمانے پر منشیات کا پاورفل گروہ کام کر رہا ہے۔ رفاقت نے فوری ریڈ کی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، جن میں اڈے کے مالک کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اڈے کے مالک نے فون پر پہلے رشوت کی آفر دی۔ رفاقت کے انکار اور رشوت دینے کا مقدمہ بھی دائر کرنے کی دھمکی پر الٹا انہوں نے دھمکی دے دی کہ ہم پر ہاتھ ڈالنے کی تیرے بڑوں کی ہمت نہیں ہے تو تم کیا چیز ہو، ہم چاہیں تو تیری پیٹی اتروا دیں، کر لے اپنی ایمانداری کا شوق پورا، اور فون بند کر دیا۔ رفاقت نے چالان بنا کر عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسرے دن اینٹی نارکوٹکس سیل کا عملہ رفاقت کے گھر ریڈ مارنے آ گیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے رفاقت نے یہاں منشیات اسٹاک کی ہیں، اور وہ 2 کارٹن برآمد کر لیے جو 30 منٹ پہلے اڈے کے 2 لوگ پارسل والے بن کر والدہ کو دے گئے تھے کہ رفاقت صاحب کا پارسل آیا ہے۔ ساری حقیقت بتائی بھی پر بھیجنے والے کا ایڈریس وغیرہ سب فرضی تھا۔ الٹا اب رفاقت کٹہرے میں تھا اور عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور وہ مال بھی جو اڈے سے پکڑا تھا وہ بھی رفاقت کے کھاتے میں ڈال کر وہ لوگ باعزت بری ہو گئے تھے۔ صداقت صاحب نے ہر آخری اپیل اور وکیل کر دیکھ لیے، پر ثبوتوں کو بہت مضبوط بنا دیا گیا تھا اور کوئی ان کے خلاف گواہی دینے والا بھی نہ تھا۔ سال بعد ماں اپنی سادگی اور غلطی کی وجہ کو بیٹے کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے دیتے دنیا سے چلی گئی۔ صداقت بھائی ٹوٹ گئے تھے۔ اب ان کو اپنی زندگی کم اور بچیوں کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ شائستہ کا رشتہ تو اچھی فیملی میں لگا ہوا تھا، بس شازیہ کے رشتے کی وجہ سے رکے تھے کہ دونوں کی شادی ساتھ ہی کر دیں۔ ایک دن رشتہ لگانے والی خاتون صداقت بھائی کے پاس ایک امریکی نیشنل لڑکے کا رشتہ لائی، جن کا ذاتی بزنس تھا اور وہاں 25-26 سال سے مقیم تھے۔ وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کے والد اس دنیا میں نہیں تھے۔ والدہ اور وہ لڑکا آئے تھے بس۔ لڑکے کا بڑا بھائی بزنس کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ صداقت صاحب بیٹے سے جیل ملاقات کرنے گئے تو تصویر دکھائی، مشورہ کیا کہ بیٹا وہ شادی کر کے امریکہ لے کر جائیں گے۔ بس اس بات پر میرا دل کچھ عجیب سا ہو رہا ہے کہ اتنی دور، میں تو ترس جاؤں گا شکل دیکھنے کو۔ رفاقت نے حوصلہ دیا، ابا جان اگر اچھے لوگ ہیں تو دیکھ لیں، وقت کب دغا کر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ہی دیکھیں، قانون کا محافظ تھا، اب ایک مجرم بنا کر قید کر دیا گیا ہوں۔ آپ کا بڑھاپا ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کون ہوگا ان کے؟ اپنے گھر کی ہو جائیں گی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ بس کچھ دنوں بعد دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد شازیہ کے کاغذات مکمل ہو گئے اور سب کی لاڈلی شازیہ بابا اور بہن سے گلے مل کر روتے ہوئے جہاز پر سوار ہو گئی۔ صداقت بھائی آنکھوں میں آنسو لیے ایئرپورٹ سے واپس لوٹ آئے۔ شروع میں تو کچھ ماہ شازیہ سے سسرال والے بات چیت کرواتے رہے، پھر رابطہ کرنے پر بھی وہ نمبر بند ملتا۔ صداقت صاحب بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ امریکہ میں شازیہ پر کیا بیت رہی تھی وہ یا تو خود یا اس کا رب ہی جانتا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا، وہ کب کسی کے لیے رکتا ہے۔ شازیہ کو امریکہ گئے 12 سال بیت گئے تھے۔ ایک دن اچانک شازیہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ پاکستان پہنچ گئی۔ ان کے پڑوسی مناظر صاحب بچپن سے ان کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ بہت حیران اور خوش ہوئے، فوری شائستہ سے بہن کی بات کروائی، وہ ملنے آ گئی۔ اپنا گھر کھولا، وہاں سکون سے بیٹھ کر ساری تفصیل پوچھی تو شازیہ نے روتے ہوئے اپنے ساتھ بیتی داستان سنائی کہ انہوں نے مجھے ایسے رکھا تھا جیسے کسی کو اغوا کر کے جانوروں کی طرح بلا معاوضہ کام لیتے ہیں۔ سارے گھر کی صفائی ستھرائی کروانا، تیز بخار میں بھی مار مار کے کام کروانا، کھانا بنوانا، کسی سے کوئی رابطہ نہ کرنے دینا، بھاری سامان اٹھوانا، بہت بڑے گارڈن کی صفائی کروانا روز کا معمول تھا۔ میں خوف کے مارے ان کی قید میں رہتی تھی۔ انہوں نے سارے پیپرز اور پاسپورٹ وغیرہ اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ شائستہ نے بتایا کہ ابو نے بہت کوشش کی، پر ایک عام انسان، اوپر سے بوڑھا بندہ، جہاں جہاں دھکے کھا سکتے تھے کھائے، اور تھک ہار کے ایک دن تم سے ملنے کی خواہش لے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دن میں دہاڑے مار مار کر خوب روئی۔
یہ سنتے ہی دونوں بہنیں گلے مل کر خوب روئیں۔ شازیہ کے دونوں بچے عجیب سی کیفیت میں مبتلا اور پریشان تھے۔ شازیہ بولی، جب میں رات کو کمرے میں سونے جاتی تو اللہ سے رو رو کر پاکستان پہنچنے کی دعا کرتی تھی اور پر امید تھی کہ ایک دن وہ ضرور سنے گا۔ یہ بڑا دانیال تقریباً 11 سال کا سمجھدار ہو گیا تھا اور جب موقع ملتا مجھے حوصلہ دیتا۔ دادی دونوں کو مجھ سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن دانیال نے اپنے اسکول فرینڈز کو مجھ پر کیے جانے والے ظلم کے بارے میں بتایا کہ میں اپنی ماں کی ان ظالموں سے کیسے جان چھڑاؤں، سمجھ نہیں آ رہا، میں ابھی چھوٹا ہوں۔ اس کے دوست کی فیملی جہلم پاکستان سے تھی۔ اس بچے نے شام کو اپنے والد کو ساری باتیں بتائیں۔ اتفاق سے وہ وکیل تھے۔ سوچا بچوں کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دوسرے دن وہ بچے کو خود اسکول چھوڑنے گئے اور اس بچے نے دانیال کو اپنے پاپا سے ملوایا۔ وکیل صاحب نے دانیال سے گھر کے سب افراد کے نام، ایڈریس اور تفصیل پوچھ لی اور کہا، بیٹا ابھی کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وکیل صاحب کی وجہ سے پولیس تک یہ بات پہنچ گئی۔ پولیس نے ہمارے گھر آ کر میرا اور تینوں کے انٹرویو ریکارڈ کیے اور آخرکار کافی تفتیش کے بعد سخت رپورٹ بنائی کہ ایک انسان کو حبس سے بھیجا میں 12 سال رکھا، ٹارچر کیا اور بغیر معاوضہ 12 سال کام کروائے۔ کلیئر کیس تھا۔ جلد ہی عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے $2,80,000 ادا کیے جائیں۔ عدم ادائیگی کی صورت میں ان کا گھر یا بزنس نیلام کر کے ادا کیے جائیں گے۔ ساس کو 12 سال قید، شوہر کو 10 سال اور میرے جیٹ کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ میرے سے پوچھا، آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا واپس پاکستان جانا چاہتی ہیں؟ میں نے واپسی کی درخواست کی۔ میرے اور بچوں کے سارے پیپرز مکمل کروانے کے احکامات جاری کیے۔ کچھ عرصہ لگا اور میرے اللہ نے آج بچوں سمیت آپ سے ملوا دیا۔ یہاں رفاقت کو اچھے رویے کی وجہ سے 2 سال پہلے رہا کر دیا گیا تھا۔ تینوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ شاید اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک، والدین کوشش کریں بیٹیوں کے رشتے بہت دیکھ بھال کر کریں جیسے زندگی بھر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا، انصاف اور ناانصافی دیکھ کر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کی بجائے افسوس ہوا کہ غیر مسلم جج نے اپنے 25 سال سے مقیم گرین کارڈز لوگوں کو نہیں، ان کے جرم کو دیکھ کر سزائیں دیں، اور ہم نے پاور اور دولت دیکھ کر مجرموں کو بے گناہ اور بے گناہ کو عمر قید کی سزا سنا دی، بلکہ ایک ماں کی جان بھی لے لی۔ اور افسوس کہ امریکہ میں ظلم کرنے والے ہم، یہاں جرائم کرنے والے ہم اور ناانصافی کے فیصلے کرنے والے ہم۔ انصاف کیا ہوتا ہے یہ بتایا تو ایک غیر مسلم جج نے۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔